ہر بار تو نہیں مگر شروع میں تو ضرور بیان کرنا چاہیے نا کہ کیا حالات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورج جو ہے طٰہٰ، اس کا زمانہ نزول جو ہے سورہ مریم کے زمانے کا قریب کہا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو، مگر یہ بات یقینی طور پہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ یہ مشہور واقعہ ہے نا، کیونکہ قبول اسلام کی سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کی بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارد سے صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ کی معلومات کی، اس کے بعد بہن بھی پل پڑے، یعنی ان کو مارنا شروع کر دیا، اور بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پٹ گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی نے دونوں نے کہا ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان سے ہو گئے، یعنی شرمندہ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے کھائیں گے نہیں، پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفے لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ایک لفظ ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن حرد جو ان کی آہٹ پاتی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فقرے میں رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، اور اسی وقت حضرت خباب کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد کا قصہ ہے۔ اچھا، اس کی جو مضمون ہے اس کا آغاز تو آپ کو معلوم ہے اس طرح ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ خواہ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ کی نہر نکالو، نہ ماننے والوں کو منوا کر چھوڑو، اور ہر دھرم لوگوں کے دلوں میں ایمان بسا کر دکھاؤ یا پیدا کر کے دکھاؤ۔ یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن جو ہے بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو تو جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ مالک زمین و آسمان کا کلام ہے، اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس تمہید کے بعد، اس انٹروڈکشن کے بعد حکایت حضرت موسیٰ کا قصہ چھیڑ دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ محض قصے کی شکل میں بیان ہوا ہے، وقت کے حالات کی طرف میں کوئی اشارہ نہیں ہے، مگر جس ماحول میں یہ قصہ سنایا گیا اس کے حالات سے ملتا جلتا یہ اہل مکہ سے کچھ اور بات سے کرتا نظر آتا ہے۔ اس میں الفاظ نہیں ہیں مگر بین السطور یعنی بٹوین دا لائن بتایا گیا ہے، اور اس کی طرف ہم سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کثیر تعداد یہودیوں کی موجودگی، اور اہل عرب پر یہودیوں کی علمی اور ذہنی تفوق، یعنی ان کی ڈومیننس تھی کہ وہ مانتے تھے کہ جو اہل کتاب یہود ہیں ان کی علم بہت ہے۔ اور اس کے علاوہ روم اور حبش کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عربوں میں یہ عموم طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کو پتا تھا، مشرکوں کو، کعبے کے۔ اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا باتیں ہیں جس قصے کے بین السطور یعنی بٹوین دا لائنز صحیح ہیں۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کرتا کہ ڈھول تاشے تغیر اور نفریں بجا کر ایک خلق کو اکٹھی کر لی جائے، لوگوں کو کہیں کہ آؤ بھائی آؤ، ایک اعلان ہونے والا ہے، اور پھر باقاعدہ ایک تقریر کی صورت میں اعلان کیا جائے کہ آج کے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے۔ نبوت تو جس کو بھی دی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے راز میں رکھی جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ اب تمہیں کیوں اس بات پر یعنی کیوں تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکایک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے، اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر فرشتوں نے چل پھر کر ڈھول ڈھپا جا کر بتایا۔ ایسے اعلانات کو پہلے نبیوں کے مقرر کرنے پر نہ پہلے ہوئے تھے نہ آج ہوں گے۔ دوسری بات جو یہ بات وہ ہے وہ یہ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یعنی توحید اور آخرت، ٹھیک وہی بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی
سکھائی تھی۔ تیسری بات جو تھی وہ پھر جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان کے، بغیر لاؤ لشکر کے، اکیلے ہی قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا پرچم علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی یکایک اتنے بڑے کام پر مامور کر دیے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کریں۔ کوئی لشکر ان کے ساتھ بھی نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہی عجیب ہیں۔ وہ مدین سے مصر جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا، اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمران سے ٹکرا گیا۔ بہت کیا تو اس کی درخواست کو اس کے بھائی کو مدد کے طور پر دے دیا۔ کوئی فوج اور کوئی فرا اور ہاتھی گھوڑے اس طرح کا کار عظیم کے لیے اس کو نہیں دیے گئے۔ یہ چوتھی بات جو ہے وہ یہ، جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مقرر ظلم و ستم کے کنڈے اہل مکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا، اور آخرکار کون غالب آ کر رہا، خدا کا بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون۔ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی غیر ملفوظ یعنی الفاظوں کے بغیر ایک بے سر و سامان اور کفار قریش کے سر و سامان پر نہ جائیں۔ جس کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخرکار غالبی ہو کر رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے شاعران مصر یعنی مصر کے جو جادوگر ہیں ان کا نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جب حق ان پر انکشاف ہوا تو وہ بے دھڑک اس پر ایمان لے آئے، اور پھر فرعون کی انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے ہٹا نہ سکا۔ پانچویں بات جو آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے بھی بتایا گیا ہے کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس مذہب خیز طریقے سے ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ خدا کے نبی اس گناہونی چیز کا نام و نشان تک باقی رہنے کے کبھی روادار نہیں ہوتے۔ بس آج اس شرک اور بت پرستی کی جو مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ نبوت کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح قصہ موسیٰ کے پیرائے میں یعنی ان کے ذیل میں تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے کان دھرو گے، اس سے حق جانو گے تو اپنے ہی بھلا کرو گے، اور نہ مانو گے تو خود برا انجام دیکھو گے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس روش میں تم لوگ جا رہے ہو یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے۔ خیر، کبھی شیطان کے بہکانے میں آ جانا تو خیر ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے، مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی غلطی واضح ہو جائے تو اپنے آپ کو آدم کی طرح صاف اعتراف کر لے اور توبہ کرے، اور پھر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ غلطی اور اس پر ہٹ درمی اور نصیحت کیے جانے بعد بھی باز نہ آنا اپنے پاؤں پر آپ کو لاڑھی مارنا ہے، جس کا نقصان آدمی کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے، کسی دوسرے کو کچھ نہیں کرتا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ان منکرین حق کے معاملے میں جلدی اور بے صبری نہ کرو۔ خدا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اسے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا، بلکہ سمجھنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ لہذا گھبراؤ نہیں، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاؤ، نصیحت کا حق ادا کرتے رہو۔ تو اس کے بعد سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور تاکہ اہل ایمان میں صبر، تحمل، قناعت اور رضا قضا اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں۔ یہ تھی اس کی انٹروڈکشن، جس سے ہمیں ذرا بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے کہ کیا تھا۔ ہم آپ کو اب انشاءاللہ فرق جی نظر آ رہا ہے اس پہ ہاں، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم ایسا کریں گے کہ فلو میں اس کی پوری 2 رکوع پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اس کے یعنی پڑھتے ہوئے جو خاص بات ہیں بتانے کے بعد پھر لفظی ترجمہ بھی انشاءاللہ لاسٹ میں کیا جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یاد دہانی ہے، یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ
کوئی مصیبت کے لیے، جیسا کہ انٹروڈکشن نے کہا کہ اس لیے نہیں دیا کہ تم ضروری لوگوں کو مسلمان نہیں کرو، بس تمہاری اس نصیحت کو بیان کیے جاؤ، جو قبول کر لیتا وہ اپنے لیے اچھا کرے گا، اور جو نہیں کرتا اپنے لیے برا کیے گا۔ تو ایسا ہے کہ اب جو کچھ لوگ ایسے خدا کا خوف نہیں ہے، وہ کچھ پرواہ نہیں کرو، اب کیا ہے باطل کے کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ اس انداز سے یہ اسٹارٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، اور وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرمائے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ بنانے کے بعد وہ کہیں جا کر سو گیا ہے، بلکہ اپنے آپ کارخانہ تخلیق کا سارا نظام چلا رہا ہے، خود اس ناپید کنار سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے۔ خالق ہی نہیں ہے بلکہ حکمران بھی ہے، پوری طرح سے ہر طرح سے وہ دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اسی لیے رب العالمین کہتے ہیں وہ ہر چیز کا رب ہے، جو کچھ نے بنایا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمینوں میں ہے، زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہیں، یعنی ہر طرف جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ یعنی یہ تو واضح ہے، کئی دفعہ قرآن شریف میں آ گیا، چاہے تم دلی میں کچھ کہو وہ بھی جانتا ہے، اور تم زبان سے جو کہو وہ بھی اسے معلوم ہے۔ اور یہ جو بہترین نام ہے، اس کا یعنی بہترین صفات جو مالک ہے وہ مالک کے نام ہے، یاد بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی، یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے ان کا کیا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب حضرت موسیٰ چند سال مدین میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو، جن سے مدینی میں شادی ہوئی تھی، لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے، اس سے پہلی جو قصہ ہے سورہ قصص میں بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا، وہ اس پر انہیں اپنی گرفتاری کا اندیشہ ہوا، تو وہ مصر سے بھاگ کر مدین میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، اور کہتے ہیں اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر سے مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا زمانہ تھا، سردی کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ جزیرہ نما سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے۔ دور سے ایک آگ دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ لے کر مل جائے گی تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کی بندوبست ہو جائے، یا کم از کم وہاں سے یہ پتہ چل جائے کہ آگے راستہ کدھر ہے، کیونکہ نیا راستہ تھا۔ خیال کیا تھا دنیا کے راستے کا ملنے کا، مگر وہاں مل گیا ہوگا، عقبہ کا راستہ، آخرت کا راستہ مل گیا ان کو۔ یہ ہے جب دینے والا جب دیتا ہے تو اس طرح سے رہنمائی ملتی ہے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، چوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس سے طوا میں ہے۔ یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر خیال مفسرین کا کہ طوا جو ہے اس وادی کا نام تھا، مگر بعض مفسرین نے وادی مقدس سے طوا کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ وادی جو ہے تھوڑے ساتھ کے لیے مقدس کر دی گئی تھی۔ اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یعنی بتانا نہیں چاہتا، تاکہ ہر متنفس یعنی ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق بدلا پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے نماز قائم کر جو کہا گیا ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے کہ آدمی نبوت کے بعد نماز کی طرف فوراً اشارہ کیا گیا، آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ دنیا کے دھوکہ دینے والے جو مظاہرے ہوتے ہیں اس حقیقت سے بے فکر نہ ہو کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد خود مختار نہیں ہوں۔ اس فکر کو تازہ رکھنے یا خدا سے آدمی کا تعلق جوڑنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نماز ہے۔ ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگام سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ جیسا کہ فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس سلسلے میں یہ بھی مسئلہ نکلا ہے
کہ جس شخص کو بھول لاحق ہو جاتی ہے جب بھی یاد آ جائے نماز اگر چھوٹ جائے تو ادا کر لے. حدیث میں آیا کہ حضرت انس مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی وقت کی نماز بھول گیا ہو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے ادا کر لے, اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ بخاری مسلم ہے. اس معنی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں. آپ نے فرمایا نیند میں کچھ قصور نہیں, قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے, بس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے نماز پڑھ لیا. اور اس کے بعد جو دوسری حقیقت بیان کی گئی ہے وہ قیامت کی گھڑی ہے. یہاں صرف اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ گھڑی آنے والی ہے جو دنیا میں جو شخص کوشش کرتا ہے اس کا بدلہ آخرت میں پائے گا. اور اس کے وقت کو مقصد بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدعا پورا ہو سکے. جس کو عاقبت کی یعنی آخرت کی فکر ہو وہ ہر وقت اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے کہ یہ کھٹکا سے بے راہ روی سے بچاتا ہے اور دنیا میں گم ہو کر نہ رہ جائے. یعنی خیال میں رہے کہ قیامت ابھی کہیں دور بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو ابھی کیا ہے, ایسا نہیں. پر اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریاں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. یہ انہوں نے سوال کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا. موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ لاٹھی کا لاٹھی ہونا اصل موسیٰ کے ذہن میں اچھی طرح یہ رہ جائے اور پھر اللہ کی قدرت کا تماشا یا کرشمہ دیکھیں. اگرچہ جواب میں صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ حضور یہ لاٹھی ہے, مگر حضرت موسیٰ نے اس سوال کا جو لمبا جواب دیا وہ اس کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا ایک دلچسپ نقشہ پیش کرتا ہے. قاعدے کی بات ہے کہ جب آدمی کو کسی بہت بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اپنی بات کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو. یہ انٹرسٹنگ ہے. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا ولی فیہا معارب اخری, معارب کا لفظ جو ہے یعنی جو دوسرے کام ہوتے ہیں ایکسٹرا دوسرے کو میں کام لیتا ہوں اس سے بھی ہے. اور اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ معارب جو اعضاء ہیں ہمارے بدن کے ان کو بھی جیسے ہاتھ پاؤں پیشانی وغیرہ ان کو بھی معارب میں کہا جاتا ہے, معارب کہا جاتا ہے کیونکہ جب حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو ہیں اعضاء یعنی ایک حدیث میں آیا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 آراب سجدہ کرتے ہیں. آراب یعنی چہرہ, دونوں ہتھیلیاں, دونوں زانو, دونوں قدم. یہ اس سے بھی معراب کی طرف اشارہ ہے, اس کے معنی یہ بھی ہے. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ, اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو ایک سانپ بنا جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں, ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. اب یہاں تو ایسا لگتا ہے وہ سام مونس تھی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے. یہاں پر جو لفظ ہوا ہے حیا, یہ سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عربی میں حیا کا لفظ مؤنث و مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے شاید یہاں پر مؤنث کا ذکر کیا گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہے. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں, تو ہمیشہ ہمارے حال میں نگراں رہے. تو اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے کہ میرا حوصلہ بڑھا دے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. حضرت موسیٰ کے سپرد کیا جا رہا تھا کہ یہ بڑے دل گردے کی ضرورت تھی, اس لیے آپ نے دعا کی مجھے اور صبر, ثبات اور تحمل اور بے خوفی اور عزم عطا کر جو اس کام کے لیے درکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ قصے میں یہ لے آتے ہیں کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے, ان کا اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے
تقریر کی ضرورت ہے کبھی پیش آئی تو انہیں اس وقت تک اتفاق نہیں ہوا تھا. تو ان کی طبیعت جھجک ہے مانے تھی، یعنی انہوں نے اس لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اچھی طرح اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں. یہی چیز تھی جس کا فرعون نے ایک مرتبہ ان کو تانا دیا کہ یہ شخص اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتا. یہ سورہ میں یہی کمزوری تھی جس کو محسوس کر کے حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو مدد کے طور پہ مانگا. اور یہ وہاں پر سورہ قصص میں یہ ہے کہ میرا بھائی ہارون اس سے زیادہ زبان آور ہے، اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے. آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی کمزوری دور ہو گئی تھی اور خوب زوردار تقریر کرنے لگے تھے. لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقلا یا توتلا زبان تھی ان کی، یہ اس لیے عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حقلے یا توتلے آدمی کو اپنا رسول نہیں بناتا. رسول ہمیشہ شکل و صورت میں، شخصیت میں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوتے ہیں جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو اثر کرتا ہے. تو اس رسول ایسے عیب کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں مذاق خیز بن جائے، حقارت کی نظر سے دیکھا جائے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا، یعنی جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی وہ قبول ہو گئی. اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پہ احسان کیا. یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے. اس بچے کو صندوق میں رکھ دے، صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا دے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پہ محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یہاں پر یہ تھا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کا یہ حکم تھا کہ جو بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے، جو لڑکی پیدا ہو سے نہیں کیا بچا لیا جائے. تو چونکہ یہ زمانے میں پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو وہی کر کے، یعنی ان کے دل میں یہ القاع کی ہے، بات ڈال دی کہ بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. ہم دیکھیے کتنا امپورٹنٹ جملہ ہے ایکسکیوز می. اور میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی منموہنی صورت دی کہ وہ اس کو مارنے کے بجائے ان کو یعنی قتل نہیں کیا. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. یہ قصہ بہت مختصر سے جملوں میں کہا گیا ہے، لیکن ان کی بڑی بہن کو ان کی ماں نے کہا کہ دیکھ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اس کی طرح خیال کر. تو وہ چلتی جا رہی تھی تو جب یہ فرعون کے بادشاہ کے اس میں محل کے قریب اس کو اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو یہ بہن جو ہے جا کے کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں ایک قبیلے ایک خاندان کو جو اسے دودھ پلا سکتا ہے. تو وہ اس کو پھر بلا لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنی ماں کے پاس پھر پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے. اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تو میری یاد میں تقسیم نہ کرنا یعنی سستی مت کرنا اور اس کو باقاعدگی سے پھیلانا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کوئی نصیحت قبول کرے. یہاں اس قصے کی تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے اور کس طرح وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں وہ سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں. تو ہم اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو فرعون تھا وہ کون تھا تو لاسٹ میں نے سے نوٹ میں آپ کو دیا ہے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرض پر یعنی بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلایا اور منہ موڑے. اس میں جو اہم بات تھی
یہی تھی کہ اس کو میں نوٹ کے طور پہ لاسٹ میں لایا ہوں کہ فرعون کے بارے میں ایک چھوٹی سی نوٹ ہے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا، یعنی خلق ہی نہیں کیا بلکہ ان کو ہدایت دی ہر چیز کو کہ وہ کیا کرے۔ جیسے مثال کے طور پر مچھلی کو تیرنا سکھایا، پرندوں کو اڑنا سکھایا ہے، تو بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو راستہ بھی بتایا تو مراد یہاں پر کہ کس طرح سے وہ زندگی گزارے ہوں اور کیا کھائیں کیا پئیں، تمام اس کی ہدایت ان کو دی گئی ہے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے ساتھ بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو یہ تو بات تھی، لیکن حکیمانہ جواب دیکھیے جب وہ سوال اس نے کیا کہ جو نسلیں گزر چکی ہیں ظاہر ہے وہ گمراہی میں تھی تو یہ کہیں گے کہ وہ ہم ہوتے تو کہتے وہ سب جہنم ہی ہے، لیکن یہاں حکمت کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ حکمت تبلیغ کا بہترین سبق کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور یعنی فرعون کا جو مقصد تھا وہ اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ تعصب کی بنیاد پر وہ ہمارے بزرگوں کو جو گزرے ہیں جہنم میں کہہ رہا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں یعنی لکھا ہوا کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ پھیلانا چاہتا تھا وہ کام نہیں کرتا۔ تو انہوں نے یہ کہا میرے پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی حکم لگا دوں، ان کا پورا ریکارڈ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کی ایک ایک حرکت ان کے محرکات کو خدا جانتا ہے، نہ خدا کی نگاہ سے کوئی بچی چیز کوئی چیز بچی رہ گئی اور نہ اس کے حافظے سے کوئی شے ہے وہ یعنی بھول جاتا ہے۔ ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے۔ مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوگا، ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہمیں کس انجام سے دو چار ہونا ہے۔ یہ ہے اصل چیز جس سے ہمیں خیال کرنا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جواب نہ بھولتا نہ اوپر ختم ہو گیا، اور یہاں سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تشریح کی گئی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کس نے زمین آسمان بنائے اور کس طرح سے نشانیوں کو اپنی عقل سے استعمال کر کے صحیح راستے پہ آئے۔ جو لوگ عقل سلیم سے کام لے کر جستجوء حق کو کرنا چاہتے ہیں وہ نشانیات کی مدد سے منزل حقیقت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ نشانات ان کو بتا دیں گے کہ کائنات کا رب کون ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اس کی ہے، کسی دوسرے رب کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یعنی ہر انسان کو لازماً 3 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ موجودہ زمانے میں جو پیدائش سے اب تک لے کر موت تک ہے۔ دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا ہے، اس کے برزخ کہتے ہیں۔ تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ تینوں مرحلے یعنی تینوں اسٹیجز اس آیت کی روح سے اسی زمین سے گزرنے والے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ فرعون کے بارے میں جو مختصر سی لاسٹ میں نوٹ لکھا ہوئی ہے کہ فرعون کے معنی سورج دیوتا کی اولاد۔ یہ قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا مہادیو یا رب اعلیٰ تھا را کہتے تھے، اور فرعون اس کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرما روا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی دنیا نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ را کا جسمانی مظہر یعنی انکارنیشن آف سن اور اس کی عرضی نمائندہ یعنی اس کا ڈیلیگیٹ۔ اسی لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا وہ اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا تھا، یعنی سورج کی نسل سے ہے، اور ہر فرما روا جو تخت نشین ہوتا فرعون کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو یقین دلاتا کہ تمہارا رب اعلیٰ یا مہادیو میں ہوں۔ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے
کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور نبی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ تو یہ ذہن میں بعض لوگوں کے کلیئر نہیں ہوتا، تو میں نے انگلش اردو دونوں میں دیا ہے تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ فرعون کون تھا اور کیا قصہ تھا۔ تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم کہ جیسے کہ لاسٹ ویک میں کہا گیا کہ لفظی ترجمہ بھی بتایا جائے، تو ہم یہ چونکہ 54 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، تو اس پورے کو اگر ہم بیٹھیں گے تو کافی دیر لگے گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں ہم کم سے کم ایک رکوع مکمل کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اب دیکھیے یہاں تو یعنی حرف مقطعات ہیں جس کے معنی نہ حضور نے بتائے نہ اللہ نے بتائے۔ حرف مقطعات ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے معنی نہیں بتائے گئے۔ تو اس کے بعد شروع ہوتی دوسری آیت ما انزلنا سے، یعنی اب یہاں لفظ ما جو ہے نہیں اتارا گیا، ہم نے نازل نہیں کیا، انزلنا سے نازل نہیں کیا، نہ ہم نے نہیں۔ اچھا، یہ ما جو لفظ ہے یہ 3 معنوں میں ہوتا ہے، مگر ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جملے کے کنسٹرکشن سے یہاں پر ہم نے نہیں کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے نہیں اتارا تم پر علیہ القرآن لتشقیٰ۔ اب مشقت جو اردو میں کہتے ہیں تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی تکلیف میں پڑ جاؤ یا تم پر مصیبت آ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ لام زیر جو ہے نا یہاں پر، جو اس کو ہٹا دیں تو تشقیٰ، یعنی تم مشقت میں پڑ جاؤ، تاکہ سو دیٹ۔ اگر تاکہ کو انگلش میں سو دیٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لام زیر کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ یا مصیبت میں پڑ جاؤ، تو اس لیے سو دیٹ کی جو عربی میں ہے لام زیر، یہ آپ کو پورے قرآن شریف میں 1000 بار نہیں کئی 1000 بار ملے گا، اور ابھی اسی میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کتنے بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے لیے یہ مگر اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، یعنی یخشیٰ کے معنی ڈرتا ہے، خوف کے معنی ڈرتا ہے، تقی معنی ڈرتا ہے۔ اردو میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ان الفاظوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شعر آ جائے تو وہاں یخشیٰ نہیں خوف کا لفظ استعمال ہوگا، کیونکہ اس خوف میں جو ہے مرنے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے جانور یا شیر یا سانپ مار دے گا، تو وہ وہاں پر خوف ہوتا ہے۔ لیکن کسی کی عزت آپ کے دل میں ہے اور اس سے خوف ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ کے والد نے منع کیا تھا اور آپ نے کر دیا، آپ کے والد ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ کا جو خوف ہوگا ان کا وہ مرنے کا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی عزت کے ساتھ یہ ڈر ہوگا کہ ہمیں وہ یعنی ڈانٹ رہے ہیں، تو اس سے وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ یخشیٰ کہلاتا ہے۔ مگر اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، یعنی جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس خوف کو یخشیٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا خوف جو یہ سمجھے کہ اس نصیحت کو ہمیں پکڑنا ہے، اگر چھوڑ دی ہم نے نصیحت تو ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ تنزیلاً یعنی نازل کیا گیا، ریولیشن ہے، ممن خلق الارض والسماوات علا۔ اب یہاں دیکھیے ممن جو ہے یہ میم نون اور میم نون کی زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ دونوں کو مدغم کیا گیا ہے، یعنی ملا دیا گیا ہے۔ میم کہتے ہیں سے، جسے یہاں پہ لکھا ہے جس سے، اس کی طرف سے جس نے، تو جس نے کے لیے من ہو گیا، من ہوا سے، تو جس سے یعنی اس کی طرف سے جو جس نے خلق کیا زمین کو اور آسمانوں کو جو اونچے آسمان ہے، یعنی اس کا فلو ترجمہ یہ ہوا نازل کیا ہوا، یعنی تنزیلاً اس کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، یعنی خلق کیا۔ تو یہاں من جو ہے یہ من اور من کا کمبائن ہے، مدغم جسے کہتے ہیں، یعنی ملا دیا، کولیس کر دیا گیا ہے اسے۔ اسی طرح اور بھی ورڈ آئیں گے تھوڑے، اور یہ بہت ریپیٹ ہوا ہے پورے قرآن شریف میں۔ الرحمن یعنی وہ رحمان ہے جو عرش پر قائم ہے، یعنی حکمرانی کر رہا ہے اس سلسلے میں۔ اب چونکہ کس طرح حکمرانی کرتا ہے، عرش کیسا ہے، یہ انسان کے ذہن میں صرف دنیا کے بادشاہ کے تخت نظر آتے ہیں، تو وہ ان کو تصور کرتا ہے تو شاید اس طرح ہو، تو وہ سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کس طرح سے حکمرانی کرنا ہے اس کا صحیح تصور تو کوئی انسان تو کیا کوئی نہیں کر سکتا۔
تو اس لیے بتانا مقصد ہے کہ وہ پرانی کر رہا ہے، سب کو دیکھ بھال کر رہا ہے، اس نے بنا کر یہ ساری چیزیں ارض و سماوات جو اونچی ہیں ہر چیز اور یہیں نہیں چھوڑ دیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اسی کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے کہنے کے ہے تو یہاں پر لام زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ضمیر آیا ہے پروناؤن کی وجہ سے یہ لام زبر ہو گیا ہے۔ یہ صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ سو دیٹ اس کے لیے جو اس آسمانوں میں ہے اس کے لیے تو لہو زبر ہو گیا، لہو ما فی السماوات۔ اب یہاں پر دیکھیے ما جو ہے جو کے معنی میں، یعنی اس کے لیے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ ہے، واٹ ایور۔ سو یہ ما جو ہے واٹ ایور میں، یہاں ما جو تھا ما انزلنا یہ نہیں میں تھا۔ تو اس طرح یہ تین معنی ڈفرینٹ پورے قرآن شریف میں لیے گئے ہیں، اور یہ اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ دو معنی جو ہے آپ کو ما کے یہاں یہیں مل گئے، ما انزلنا سے نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ، دیکھیے دوبارہ وہی معنوں میں، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں، اور پھر تیسری مرتبہ اور ما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی زمین آسمانوں کے درمیان ہے، بینہما، اور وہاں، اور پھر مانگا ہے اور جو کچھ تحت الثری یعنی زمین کے نیچے ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان اور زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، یعنی اسی نے بنایا، اسی کو وہ مالک ہے۔ تو یہ دیکھیے لفظ ماں کی ایکسرسائز کتنی ہو گئی کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ماں کے نہیں معنی میں آتا ہے، اور جو کچھ ہے واٹ ایور دیٹس کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تحت الثری معنی زمین سے نیچے، یعنی جس پر ہم رہتے ہیں اس سے نیچے، یہاں پر گیلی مٹی کا ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ سرا کے معنی صرف زمین جو ہم رہ رہے ہیں اس کے نیچے کو سرا بھی کہتے ہیں، تحت الثری، عرش العلیٰ وغیرہ، یعنی اس کے لیے محاورے میں۔ اور پھر وہ ان تجہر، اور جو یعنی تو پکار کر، یعنی آپ زور سے کہیں قول، یا آہستہ کہیں، اس کے سلسلے میں بات یہ ہو رہی ہے، ان اور اگر، اور یہاں پر ان جو ہے اس کے معنی ہے اگر، اور یہ اکثر اسی معنی میں ہوگا۔ وہ ان تجہر، یعنی آپ کہتے ہوں نا نماز جو ہے بالجہر پڑھی جاتی ہے تو وہی لفظ ہے، اور تے آ گیا تو پکار کر کہے، یا یعنی بالقول بات کو تو پکار کر کہے، تو فَإِنَّهُ، اب اس میں دیکھیے فا کے لیے تو ہو گیا، انہو بے شک ہوا، اور وہ جو ہے ہو جو ہے وہ ہو گیا، تو تین چیزیں ہیں، فا انہو، تو بے شک وہ جانتا ہے، یا لمو وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ بھید ہو یا پوشیدہ، خفیہ ہو یا سر ہو، یعنی اسرار جسے کہتے ہیں، چھپا ہوا، یا چھپا ہوا ہو یا خفیہ ہو، سب جانتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو، یعنی جو تم دل میں سوچتے ہو یا دل میں بولتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور زبان سے بولتے ہو پکار کر وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، یہ ترجمہ سب جانتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے جو ہے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب یہاں پر حل آیا، حل کا مطلب ہے کیا، حل عطا کا حدیث موسیٰ۔ اب یہ دیکھیے حل کے معنی کیا کیا آ گئے ہیں، یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور بہت آپ کو کہیں کہیں یہ لفظ آئے گا۔ عطا کا ہے تمہارے پاس آئی، عطا یعنی آنا، کا تیرے پاس نہیں تمہارے پاس آئی، حدیث موسیٰ یعنی خبر، بات، قصہ۔ از نارن، اچھا یہاں پہ جب اس نے دیکھی، یعنی جب اس نے دیکھا، از جو ہے پاسٹ ٹینس کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، اور ازا جو ہے فیوچر کے لیے، تو از معنی دیکھا، از معنی جب اس نے دیکھی کیا چیز، را معنی اس نے دیکھی، یعنی تھرڈ پرسن، نارن، نار تو سب جانتے ہیں، تو اس نے کہا، دیکھیے فے کا استعمال پھر یہاں آ گیا ہے، جیسے یہاں فاہین نہ ہوا آیا تھا، اسی طرح فقالا یعنی تو اس نے کہا، تو یہ لفظ فا جو ہے بار بار آئے گا، اور اسی طرح لام زیر بھی آئے گا، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے قرآن شریف کو۔ دیکھیے آپ لام زیر یہاں آ گیا، یہیں آیا، اہل ہی یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، تو لام زیر آ گیا نا یہاں پر، تو یہ اس طرح سے آپ کو ریپیٹیشن سے آپ کو معنی بھی یاد ہوتے جائیں گے۔ کہا تم ٹھہرو، انی یعنی میں، بے شک میں نے، اب اس میں انی تجدید کے ساتھ ہے، تو بے شک میں نے، آنستو یعنی میں نے دیکھی ہے کیا چیز، آگ، نارن، لالیا یعنی شاید میں تمہارے پاس لاؤں، آتے کم منہا، ان میں سے ایک چنگاری، یعنی بقبس۔ اب یہ بقبس یاد کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ کو یاد ہو کہ انگارے کو جو اردو میں ہم کہتے ہیں، او یعنی یا، اجیدو یعنی پاؤں میں، یا معلوم کروں، نارن خدا یعنی راستہ، وہاں پر جانے پر شاید مجھے کچھ راستے، جو رات ہو گئی ہے تو شاید راستہ میں کہیں بھٹک نہ جائے، اس سے راستے کی کچھ معلومات لے کر آؤں، تو لیکن وہ ہدایت جو ہے راستے کی اللہ تعالیٰ کی
طرف جانے کی مل گئی. فلما، اب یہاں دیکھیے پھر فا آیا یعنی بس، لما یعنی جب، آتا ہاں وہ ہاں آئے، یعنی وہ جب موسیٰ آیا وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام نو دیا یعنی آواز آئی، نادا بھی کہتے ہیں یا موسیٰ. انی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انی بے شک میں، انا یعنی میں، رب کا میں تیرا رب ہوں. فخلا یعنی نال جو ہے اپنی جوتیاں اتار دے، یہ کیونکہ بے شک تم، یعنی حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بالوادی یعنی میدان پاک میں یعنی طوا میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ یعنی اب میں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے. بس کان کھول کر سنو، مطلب یہ کان لگا کر سنو. بس رستے میں یعنی کان لگا کر سنو، اس کی طرف جو وحی کی جائے، یعنی لما یعنی جو کچھ بیان کیا جائے وہ اس کی طرف سنو. اننی، اب دیکھیے یہ جو نا یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی انا کو پیش کر رہا ہے. یہ جملہ پورے قرآن شریف میں یہاں پر بہت امپورٹنٹ، ایکسیپشنلی امپورٹنٹ ہے. انا یعنی میں، انا اللہ لا الہ الا انا، یعنی دوبارہ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا یعنی اس کی انا اللہ تعالیٰ کی، اس کے آگے کوئی چیز جو ہے کو نہیں ٹھہر سکتی. اللہ تعالیٰ کی انا سب سے بڑی اور وہی اکبر ہے. آپ دونی بس میری بات دیکھیے، پھر آیا عبدو یعنی عبادت کرو، نی یعنی میری، بس میری عبادت کرو. باقی الصلاۃ اور قائم کرو صلاۃ، ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، ذکر. دیکھیے لام زیر پھر آ گیا یہاں پر، ذکری میری ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو. ان ساعت ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، آتے تم اکادو میں چاہتا ہوں کہ اسے خفیہ رکھوں، اسے خفیہ رکھوں، تاکہ دیکھیے اگین لام زیر لتجزا، تاکہ بدلہ جزا دی جائے، کل نفس بما تسعی، جو کچھ کوشش کرے گا. صحیح کہتے ہیں نا، صحیح تسعی صحیح سے، بما یعنی جو کچھ بھی وہ کوشش کرے گا اس کی جزا اس کو ملے گی. دیکھیے پھر فا آ گیا، فلا بس تجھے روک نہ دے، فلا یا صدنکا یعنی کوئی صد نہ ہو تیرے کو، انہا اس سے، جو من اللہ ایمان نہیں لاتا اس پر تو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا، یعنی بس تجھے اس سے وہ نہ روک دے جس پہ ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر تو حالات میں پڑ جائے گا. تو یہاں پر یوں منو یعنی ایمان نہیں رکھتا جس پر، اور وہ پیچھے یعنی اتباع نہیں کرتا کس کا، اپنی خواہش کا، پھر تو ہلاک ہو جائے گا. تردا، تو آپ نے نوٹ کیا کہ فا کا لفظ اور لام زیر کا لفظ کتنا ریپیٹڈ ہوا ہے اور معنی آتے ہیں. اور پھر ماں کا لفظ بھی اب پھر آیا، ماں تل کا. اور کیا اب یہاں پر ماں جو ہے کیا کے معنی، کیا ماں ادرا کا ماں آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہاں پر لفظ کیا کے معنی میں، یہ تھرڈ میننگ ہے ماں کے. اس کے علاوہ پورے قرآن شریف میں 3 کے علاوہ معنی زیادہ استعمال نہیں ہوئے. تو زیادہ تر جو ہے ماں جو ہے نہ کے لیے یعنی نہیں کے لیے، جو کچھ کے لیے، اور کیا کے لیے، یعنی کوشچن مارک جو ہے کیا ہے وہ مادرا کا ماں للیت القدر ہے نا، تم جانتے ہو للیت القدر کیا ہے، تو اسی طرح ماں تل کا، اور کیا، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اس کو ماں تل کا یا ماں تل کا بے یمینی کا یا موسیٰ، بے یعنی ہاتھ میں، یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، کا معنی تمہارے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اعلیٰ اس نے کہا یا عصایا یعنی یہ میرا عصا ہے، توقع و تقو علیہ، اور اسے میں ٹیک لگاتا ہوں، اور وحش بہا یا اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اللہ غنمی اور ولیہ فیہا، اور میرے لیے اس میں دوسری باتوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں. معارف جیسا کہ میں نے کہا دوسرے کام کے لیے اخرا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے اور بھی دوسرے کام اس سے میں لیتا ہوں یعنی لکڑی سے. قالا اس نے کہا، کس نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القیہا، اسے تو زمین سے چھوڑ دے موسیٰ یعنی ڈال دے. تو اس نے بس آگے نا پھر آیا القاہا، اس کو بس انہوں نے اسے ڈال دیا. پھر آیا پھر تو اس نے نازا وہ سانپ بن گیا، یعنی فائزہ ہیا حیۃ تسعیٰ، حیت یہاں پر سانپ کے جیسے سانپ کی جو مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
قال فرمایا خذھا سے پکڑ لے اور نہ ڈر، ولا تخف. یہاں دیکھیے خوف کا لفظ ہے نا، یخشا تو نہیں استعمال کر سکتے، یہاں پر خوف کا لفظ آیا تو تخف کا لفظ ہوا، یعنی انسان سے انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کہیں وہ کاٹ نہ لے اور مر نہ جائے، یعنی تکلیف نہ پہنچے. اب یہاں پر ایک لفظ آیا سین، یہ لفظ نہیں بلکہ حروف. نوئی کہا کا مطلب ہم جلد سے لوٹا دیں گے، یعنی وہ سانپ کی جو لکڑی سے سانپ بن گیا اسے دوبارہ لکڑی بنا دیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو ہم سین یعنی یقینا ہم جلد سے لوٹا دیں گے اس کی حالت، یعنی پہلی حالت پر، سیرتہا سیرتہا الاولی، یعنی وہ دوبارہ لکڑی بن جائے گا. وزم، اب یہاں پر دوسری علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ دو علامتیں دے کر بھیج رہا ہے. تو وہ وزم یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں لگا لے، یا دیکھا ہاتھ کو الا جناح کا اپنے بغل میں، تخرج بیضا، جب نکالے گا تو سفید ہوگا بغیر کسی عیب کے. من دیکھیے من سے یعنی بغیر کسی عیب سے، من غیر سمن آیت اخری، یعنی دوسری نشانی یہ تیری یہ ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں سفید یعنی چمک پیدا ہوئی ہے اس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو وہ بھیجے، یعنی ایک تو سانپ کا معجزہ اور ایک ہاتھ کا. اب دیکھیے پھر دوبارہ لام زیر آ گیا لنوری کا، تاکہ ہم تجھے دکھائیں، کیا تاکہ لام زیر لی نوری کا تجھے دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ تجھے اپنی نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کو دکھائیں. اب یہاں پر یہ جملہ پر رکو ختم ہوتا ہے. اذهب، تو جا، الی فرعون، یعنی فرعون کی طرف، انہو، بے شک وہ، طغی یعنی باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا، جو اردو میں باغی لفظ ہے اسی سے بنا ہے. تو یہ تقریباً کتنے 24 ورڈز کی پہلی رکوع میں ہم نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھا، سمجھا. اب گھر پہ جا کے آپ کو یہ قرآن ہے تو آپ اسے نکال کے دوسرا رکوع بھی پڑھ لیجیے، ورنہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس اردو کا ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے. وہ لوگ جو انگلش چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ بھی رکھا ہے، اگر یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے لوگوں کا، یہ دونوں بھیجے ہیں ہم نے، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ قرآن کے اور اس کے نیچے انگلش کے ورڈ ٹو ورڈ ہے. We have not sent to you the Quran that you may be distressed، یعنی ڈیٹ کا لفظ جو ہے وہ کس لیے آیا، اللہ انصر جو ہے تشقا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ یہاں پر بھی لام زیر آیا ہے، تو یخشا کے معنی جیسے کہ بھی بتا دیے گئے ہیں. فیئر، یہاں پر انگلش میں فیئر ہی کہا گیا ہے. خوف ہوتا تو بھی فیئر ہی کہتا ہے، کیونکہ انگلش اتنی وسعت یعنی اتنی خاص نہیں ہے جتنی عربی کے الفاظ بڑے اسپیسیفک اور بہت ہی معنی خیز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے معنی میں کیا بات چھپی ہوئی ہے اور ظاہر ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے تو کافی صحیح ہے کہ ڈر جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا معنی یکشا کے معنی وغیرہ، اور سانپ اگر آیا تو خوف کے معنی وہ بھی سمجھ سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیٹیل میں جائے، لیکن جو چیز اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ملتا ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ، ہاں اگر کوئی کویشچن ذہن میں آتا ہے تو ہم ڈسکس کر لیں گے، جس کو آتا ہے وہ بیان کر دے. اور ہر کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اور اس کی تفسیر پڑھتے رہیں گے اور معنی دیکھتے رہیں گے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے جو آج ہم نے لام زیر، ماں اور فا جس سے آیا تھا اس کی جو تکرار آئی، فائن نحو بین، اردو میں کہتے ہیں پھر. تو اس طرح میں یہاں دوبارہ نہیں جا رہا ہوں، انگلش میں آپ کے پاس ہے، تو اگر کوئی لفظ سننا ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 لفظ جو ہیں دیکھیے یہاں فلما، تو یہ بہت بار بار آئے گا اور کئی ہزار بار آئے گا، 1-2 بار نہیں. تو اس طرح سے قرآن کو عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، اگر اس کو تھوڑی سی توجہ کرے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتے ہیں، بلا تنسا یعنی تم نہیں بھولو گے. تو صدق اللہ عظیم. اگر کوئی سوال جواب ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں.